بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دشمن میں گاٹفرڈ جو سیلن ثانی اور بالڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاٹفری کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاٹفری کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود سختی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور 18 جولائی 1162 کا قاجر نے اس کی خان پر غضب کر دی۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاٹفری نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میرے سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاٹفری کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد یاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، شاید یروشلم کا گاٹفری کی آواز نکات سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و آواز کے ساتھ میری بات بالڈون ہمدن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاٹفری کمزوری کے بعد رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم نشین ہو جاؤ تو میرے تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاٹفری کی آواز آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر سے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو، اسے کہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو اثردار کو گا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت گاٹفری کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاٹفری نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاٹفری کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاٹفری کے غم میں سوگوار رہی۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاجپوشی اور اتنی دھوم دھام سے منائی کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسن رقاصاں عیسائی عمرا کا دل بہلا رہی تھی۔ جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاٹفری کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدوں سے باہر نکلا۔ چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، عسیان اور سیزاریا حدود سے باہر نکلا۔ چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، عسیان، ارسوک، سیزاریا، سور، مکہ، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو ظالم دن اٹھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ افراتاب، مسلمان خواتین کی سرعام آویزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیر ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی اور وہ تڑپ تڑپنے لگتے۔
والڈون کے بچے پر دیر دیر تک یہ فون تماشا دیکھتے رہے تھے، بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر کے لگا کے کہ بہت دیر تک ممنوعات کی فضائیں شور سے گونجتی رہتی تھی۔